بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول المصنف فی جوابه من جانب ابی حنیفۃ ان کون الزوج الثانی محللا ایاها للزوج الاول انما نثبته بحدیث العسیلہ لا بقوله حتی تنکح کما زعمتم۔ عزیز طلبہ اکرام، کل کے سبق میں آپ نے ایک اعتراض پڑھا جو امام شافعی کی جانب سے احناف پر لازم آتا ہے، وارد ہوتا ہے۔ کل کے سبق میں مکمل تفصیل آپ نے اعتراض کی پڑھی۔ آج کے اس سبق میں مصنف اس اعتراض کا امام اعظم کی جانب سے جواب ذکر فرماتے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ تھا کہ شیخین نے یہ فرمایا کہ اگر شوہر اول نے عورت کو 3 سے کم طلاقیں دیں اور اس کے بعد وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد پھر سے شوہر اول کے نکاح میں آ گئی تو شوہر اول اب پھر سے 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، 3 طلاقوں کا، اور یہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حل جدید کو ثابت کرنے والا ہوگا۔ اسی حل جدید پر امام شافعی نے اعتراض فرمایا کہ آپ کا یہ کہنا کہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حل جدید کو ثابت کرتا ہے، یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ لفظ خاص ہے، حتی جو غایت کے لیے آتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زوج ثانی کا نکاح یہ حرمت غلیظہ کے لیے انتہا ہے، کہ عورت پر 3 طلاقوں کے ذریعے حرمت غلیظہ کا ثبوت ہو گیا۔ اب یہ حرمت غلیظہ اس وقت ختم ہوگی جب کہ شوہر ثانی سے یہ نکاح کر لے۔ تو اب غایت کا چونکہ ماں بعد میں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب اس غایت کی وجہ سے آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حل جدید کو ثابت کرتا ہے۔ یہ ثابت کرنا کہ حل جدید کا ثبوت ہے، اس میں خاص کے موجب کو باطل کرنا ہے، حالانکہ اس کو باطل کرنا جائز نہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ایک بات اور امام شافعی نے فرمائی کہ جب 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں آخر میں یہ فرمایا کہ جب شوہر ثانی محلل نہیں ہے اس صورت میں کہ جہاں پر مکمل طریقے سے 3 طلاقیں پائی جاتی ہیں، یعنی اگر شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو شوہر اول کے لیے بھی شوہر ثانی محلل نہیں ہوگا۔ تو اگر غایت پالی گئی، مغیہ پالی گئی، یعنی 3 طلاقیں مکمل دے دیں، اس صورت میں شوہر ثانی شوہر اول کے لیے محلل نہیں، تو جہاں پر 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے، مغیہ کا وجود نہیں ہوا، تو وہاں پر شوہر ثانی شوہر اول کے لیے بدرج اولا محلل نہیں ہوگا، اور شوہر ثانی کے طلاق دینے کے بعد بھی وہ شوہر اول ما بقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا، 1 طلاق کا یا 2 طلاق کا۔ یہ ہے اعتراض۔ اب ذرا ذہن حاضر رکھنا، ذہن نشین رکھنا، میں اس اعتراض کے جواب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جواب یہ ہے امام اعظم کی جانب سے کہ زوج ثانی کا زوج اول کے لیے محلل ہونا، زوج ثانی کا زوج اول کے لیے محلل ہونا، اس بات کو ہم ثابت کرتے ہیں حدیث عسیلہ سے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حتی تنکح سے۔ ہم نے جو اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حل جدید ثابت کرتا ہے، اس کے ثبوت پر ہماری دلیل حدیث عسیلہ ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی حتی تنکح نہیں ہے، حتی تنکح نہیں، جیسے کہ تم نے گمان کیا، کہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہمارا یہ استدلال
کہ شوہر اول کے لیے وہ حل جدید کو ثابت کرے گا، تو ہمارا یہ استدلال حتی تنکیحہ سے ہے جیسے کہ تم نے گمان کیا، ایسا نہیں ہے. ہمارا استدلال حدیث عسیلہ سے ہے، اللہ کے اس ارشاد سے نہیں. یہی جواب ہے، یہی جواب کہ ہمارا جو مستدل ہے وہ حدیث عسیلہ ہے، اور تمہارا جس پر اعتراض ہے وہ حتی تنکیحہ ہے. تو تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے حتی تنکیحہ سے استدلال کیا، یہ غلط. ہم نے جو استدلال کیا ہے، ہمارا جو مستدل ہے وہ حدیث عسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں. تو جس پر تمہارا اعتراض ہے حتی تنکیحہ، وہ ہمارا مستدل نہیں، اور جو ہمارا مستدل ہے حدیث عسیلہ اس پر آپ کا اعتراض ہے. اس لیے یہ اعتراض کرنا احناف پر یہ درست نہیں ہے. یہ ہے امام شافعی کے اس اعتراض کا جواب. اب بیٹا حدیث عسیلہ کیا ہے؟ حدیث عسیلہ کہہ دیا کہ ہمارا استدلال حدیث عسیلہ سے ہے، تو حدیث عسیلہ ہے کیا وہ سنیں آپ. اس کی تفصیل اور بیان یہ ہے کہ حضرت رفاع کی بیوی رفاع قرظی، حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی کہ رفاع قرظی کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، حاضر ہوں، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاع قرظی کے پاس تھی، ان کے نکاح میں تھی، تو رفاع قرظی نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، مجھے 3 طلاقیں دے دی. تو رفاع کے طلاق دینے کے بعد میں نے اس کے بعد نکاح کر لیا عبد الرحمن بن زبیر سے. اس کو زبیر نہیں پڑھنا بیٹا، بن زبیر نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ یہ زبیر ہے، زا کے فتح اور با کے کسرہ کے ساتھ، امیر کے وزن پر. امیر ہے نا، حمزہ کا فتح اور میم کا کسرہ، ایسی زبیر زا کا فتح اور با کا کسرہ، عبد الرحمن بن زبیر. عبد الرحمن بن زبیر نہیں اس کو، بلکہ عبد الرحمن بن زبیر. تو حضرت رفاع قرظی کی بیوی نے کہا کہ میں رفاع کے نکاح میں تھی، رفاع نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، تو بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، عبد الرحمن بن زبیر سے. لیکن پھر کہتی ہیں کہ میں ان کو نامرد پاتی ہوں. کا فما وجدتہ الا کہدبۃ ثوبی، میں نے ان کو نہیں پایا مگر اپنے کپڑے کے اس ٹھکے کے مثل، اس کنارے کے مثل. مراد اس سے اشارہ کرنا تھا کہ وہ نامرد ہیں، میں ان کو نامرد پاتی ہوں. کن کو؟ عبد الرحمن بن زبیر کو. الا کہدبۃ ثوبی، یہ الا مثل ہدبۃ ثوبی، کہ میں عبد الرحمن بن زبیر کے نکاح میں ہوں اور میں عبد الرحمن بن زبیر کو نامرد پاتی ہوں. وہ نامرد ہیں، وطی کر قدرت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورت سے فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاع، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اتریدین ان ترجعا الی رفاع. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع قرظی کی بیوی کی اس گفتگو کے بعد فرمایا تریدین ان تعودی الی رفاع، کیا تم چاہتی ہو رفاع کی طرف لوٹنا؟ جو تمہارے شوہر اول تھے رفاع قرظی، تو کیا تم پھر سے انہی شوہر کی طرف لوٹنا چاہو گی؟ تو یہ سن کر ان کی بیوی نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میں لوٹنا چاہتی ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اللہ نہیں حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق ہوا من عسیلتی، نہیں اس وقت تک تم رفاع کی طرف نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ تم اپنے شوہر عبد الرحمن بن زبیر کا ذائقہ محسوس نہ کر لو اور وہ تمہارا ذائقہ محسوس نہ کر لے. یہ ہے حدیث عسیلہ. حدیث عسیلہ. تو اس حدیث عسیلہ کو
بیان کیا گیا اس بات کے لیے کہ شوہر اول کے لیے حلال ہونے کے لیے اس عورت کے لیے شوہر ثانی کا وطی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر ثانی کا وطی کرنا یہ شرط ہے، محض شوہر ثانی کا نکاح کرنا کافی نہیں ہے، جیسے کہ ظاہر آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ محض نکاح کرنا ہی کافی ہے، چونکہ آیت کریمہ میں حتی تنکح فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ وہ وطی کر لے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے۔ تو ظاہر آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنا ہی حرمت غلیظہ کو ختم کرنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث رفاع کی بنیاد پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شوہر ثانی کا اس عورت سے وطی کرنا بھی شرط ہے، وطی کرنا بھی شرط ہے۔ تو شوہر ثانی کے وطی کے شرط ہونے کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث پاک کو لایا گیا، اور یہ حدیث پاک، یہ حدیث رفاع، امرأۃ رفاعہ، حدیث عسیلہ، یہ مشہور حدیث ہے، یہ مشہور حدیث ہے، اور وطی کے شرط ہونے پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی حدیث سے استدلال فرمایا ہے، اسی حدیث سے۔ وہ جب حدیث مشہور ہے اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہوتا ہے بالاتفاق، یہ بالاتفاق اب جائز ہے، تو اب اس حدیث کی بنیاد پر ہم نے یہ زیادتی ثابت کر دی ہے، ہم نے اس حدیث کی بنیاد پر اس زیادتی کو ثابت کیا ہے، چونکہ یہ خبر مشہور، اور خبر مشہور سے زیادتی کتاب اللہ پر کرنا جائز ہے بالاتفاق۔ تو یہ حدیث عسیلہ جیسے کہ وطی کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے عبارت النص سے، چونکہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ حلالہ میں شوہر ثانی کا وطی کرنا شرط ہے، تو چونکہ عبارت النص کی بنیاد پر یہ وطی کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ اشارت النص سے اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے محلل ہے، حل جدید کو پیدا کرنے والا۔ یہ ہے جواب کہاں سے، کہ جیسے یہ حدیث عسیلہ عبارت النص سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس شوہر ثانی کا وطی کرنا شرط ہے، کیونکہ حدیث کا مقصد یہی ہے، مفہوم، اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے حدیث کو لایا گیا ہے۔ تو جیسے عبارت النص سے یہ حدیث پاک وطی کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے، ایسے ہی اشارت النص کی بنیاد پر بھی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شوہر ثانی شوہر اول کے لیے محلل ہے، حل جدید کو پیدا کرنے والا ہے۔ اشارت النص کیسے دلالت کرتی ہے اشارت النص سے، وہ سنیں تو فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع قرظی کی بیوی سے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاع، اتریدین ان تعودی، عود فرمایا عود، کیا تم لوٹنا چاہتی ہو رفاع کی جانب؟ آپ نے اتریدین ان تنتہی حرمتک نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا ان عورت سے کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری حرمت ختم ہو جائے، تمہاری حرمت کی انتہا ہو جائے، تم یہ چاہتی ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کیا تم رفاع کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ بات سمجھ بیٹا؟ تو اللہ کے رسول نے اتریدین ان تعودی الی رفاع فرمایا، اتریدین ان تنتہی حرمتک نہیں فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری حرمت کی انتہا ہو جائے، حرمت ختم ہو جائے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عود کا لفظ ذکر فرمایا۔ اور بیٹا عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنا، عود کا معنی آتا ہے حالت اولا کی طرف لوٹنا، اور حالت اولا جو تھی پہلے والے نکاح میں وہاں پر حلت کا ثبوت تھا، تو جب حالت اولا لوٹ کر آئے گی تو حلت بھی لوٹ آئے گی، حلت بھی لوٹ آئے گی، وہی حلت جو حالت اولا میں تھی، اور حالت اولا میں شوہر ثانی 3 طلاق کا مالک تھا، تو اب اس حالت اولا کے لوٹنے کی بنیاد پر پھر سے شوہر اول 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ حالت اولا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عود، اور عود کا معنی ہے حالت اولا کی طرف لوٹنا، اور حالت اولا میں حلت عورت کے لیے ثابت تھی،
تو جب حالت اولا لوٹ آئے گی تو حلت بھی لوٹ آئے گی۔ تو جیسے پہلے نکاح کی صورت میں شوہر 3 طلاق کا مالک تھا، ایسے ہی اسی حالت کے لوٹنے کی وجہ سے اب پھر سے 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا اور وہ مستقل طور پر 3 طلاقوں کا ثبوت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب یہ اب سنو امام اعظم کی بات، فرماتے ہیں کہ جب شوہر ثانی کے وطی کر لینے کی بنیاد پر شوہر اول کے لیے حلت کا ثبوت ہو جائے گا، شوہر اول کے لیے حل جدید کو ثابت کرنے والا ہوگا شوہر ثانی اس جگہ پر کہ جہاں پر 3 طلاقیں پالی گئیں۔ 3 طلاقیں کیا مطلب کہ اگر شوہر اول نے 3 طلاقیں دی تھیں اور عورت نے اس کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے انسان سے نکاح کر لیا اور اس نے وطی کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دی اور پھر اس کی عدت نکاح گزار کر اس نے شوہر اول سے نکاح کر لیا، تو یہاں پر جب کہ شوہر اول نے 3 طلاقیں دی تھیں تو جب 3 طلاق والی صورت میں شوہر ثانی شوہر اول کے لیے محلل ہے، حل جدید کو پیدا کرنے والا ہے، اس صورت میں کہ جہاں پر مغیّہ پالی گئی تھی، 3 طلاقیں پالی گئی تھی، تو جب 3 طلاق سے کم دی شوہر اول نے، 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی اور معاملہ پورا یہی رہا کہ شوہر ثانی سے نکاح کیا اور اس نے وطی کے بعد طلاق دے دی، تو جب 3 طلاقوں کی صورت میں شوہر ثانی حل جدید کو پیدا کرنے والا ہے تو 1 طلاق یا 2 طلاق کی صورت میں بدرج اولا شوہر ثانی شوہر اول کے لیے حل جدید کو پیدا کرنے والا ہوگا، حل جدید کو بدرج اولا پیدا کرنے والا ہو، اس لیے کہ جہاں پر طلاق کی مغیّہ پالی گئی 3 طلاقیں وہاں پر حل جدید کو ثابت کر رہا ہے، تو جہاں پر 1 طلاق یا 2 طلاق 3 سے کم طلاقیں پائی گئی ہیں ان جگہ پر شوہر ثانی بدرج اولا حل جدید کو ثابت کرنے والا ہوگا۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں فیقول المصنف فی جوابہ، تو فرمایا مصنف نے امام شافعی کے جواب میں فی من جانب ابی حنیفہ امام اعظم کی جانب سے، فرماتے ان کون الزوج الثانی محللا ایاہا، کہ زوج ثانی کا اس عورت کو حلال کرنے والا ہونا للزوج الاول شوہر اول کے لیے، انما نثبتہ بحدیث العسیلہ، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں حدیث عسیلہ سے، ثابت کرتے ہیں حدیث عسیلہ سے، لا بقولہ حتی تنکحا، نہ کہ اللہ کے ارشاد حتی تنکحا سے، کما زعمتم، جیسے کہ تم نے گمان کیا، وہ بیان ہو، اور اس جواب کی تفصیل اور بیان یہ ہے ان امرأۃ رفاعہ جاءت الی الرسول علیہ السلام، کہ حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقالت، تو عرض کیا، ان رفاعۃ طلقنی ثلاثا، کہ رفاعہ نے مجھے 3 طلاقیں دی، فنکحت بعبد الرحمن بن الزبیر، اس کو زبیر پڑھنا زبیر مت پڑھنا، امیر کے وزن پر ہے، تو میں نے نکاح کیا عبد الرحمن بن زبیر سے، فما وجدت الا کہدبۃ ثوبی، تو میں نے ان کو نہیں پایا مگر اپنے کپڑے، اس کپڑے کے کنارے کے مثل، تعنی وجدت عنینا، یعنی مراد یہ ہے کہ میں نے ان کو عنین نامرد پایا، فقال علیہ السلام، تو نبی اکرم نے فرمایا، اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا تم چاہتی ہو رفاعہ کی طرف پلٹنا؟ قالت نعم، انہوں نے عرض کی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لا، تم نہیں لوٹ سکتی، حتی تذوقی من عسیلتہ، یہاں تک کہ اس کے ذائقے کو محسوس کر لو، ویذوقا ہوا من عسیلتک، اور وہ یعنی تمہارے شوہر موجود شوہر جو ہے وہ تمہارے ذائقے کو محسوس کر لیں۔ فہذا الحدیث مسوق لبیان انہ یشترط وطی الزوج الثانی ایضا، تو یہ حدیث لائی گئی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ شوہر ثانی کا وطی کرنا بھی شرط ہے، ولا یکفی مجرد النکاح، اور محض نکاح کر لینا یہ کافی نہیں ہے، کما یفہم من ظاہر الآیت، جیسے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے ظاہر آیت سے، کہ ظاہر آیت سے محض یہی مفہوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنا ہی کافی ہے۔ وہذا حدیث مشہور، اور یہ حدیث عسیلہ مشہور حدیث ہے، قبلہ الشافعی ایضا لاجل اشتراط الوطی، اسی کو امام شافعی نے بھی قبول کیا ہے وطی کے شرط لگانے میں، والزیادۃ بمثلہ علی الکتاب جائز، اور اس جیسی حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بالاتفاق۔ وہذا الحدیث کما انہ یدل علی اشتراط الوطی بعبارۃ النص، اور یہ حدیث جیسے دلالت کرتی ہے عبارت النص کی وجہ سے
وطی کے شرط ہونے پر عبارت النص سے دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ حدیث کو اسی مقصد کے بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ فَقَدَا يَدُلُّ عَلَى مُحَلِّلِيَّةِ زَوْجِ الثَّانِي بِإِشَارَةِ النَّص، تو ایسے ہی یہ دلالت کرتی ہے زوج ثانی کے محلل ہونے پر اشارۃ النص سے۔ وذالک، اور وہ اشارۃ النص یہ ہے لأنہ علیہ السلام قال لها، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، یہ فرمایا ولم یقل اتریدین ان تنتہی حرمتک، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی حرمت کی انتہا چاہتی ہو۔ والعود والرجوع الی الحالۃ الاولی، اور عود کہتے ہیں حالت اولا کی طرف لوٹنا۔ وفی الحالۃ الاولی کان الحل ثابتا لها، اور حالت اولا میں حلت کا ثبوت ان کے لیے تھا۔ فاذا عادت الحالۃ الاولی، تو جب پہلی والی حالت لوٹے گی، عاد الحل، تو حلت لوٹ آئے گی، وتجدد باستقلالی، اور وہ متجدد ہوگی اپنے استقلال کے ساتھ۔ وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ، اور جب اس نص سے یہ ثابت ہو گیا، وَإِذَا ثَبَتَ بِهَذَا النَّصِّ الْحِلُّ فِيمَا عَدَلَ، تو جب اس نص سے حلت کا ثبوت ہو گیا اس میں کہ جس میں حلت معدوم ہے، حلت معدوم ہے یعنی جہاں پر شوہر 3 طلاقیں دے چکا ہے، وہ طلاقات الثلاث مطلقاً، اور وہ مطلقاً 3 طلاقیں دینا ہے۔ ففی ما کان الحل ناقصا، تو اس صورت میں کہ جہاں پر حلت ناقص ہے، وہ ہوا ما دون الثلاث، اور وہ ہے جو 3 سے کم ہے، اولا، بدرج اولا حلت کا ثبوت ہوگا۔ بدرج اولا یہ ہوگا ان یکون الزوج الثانی متمما للحل الناقص بطریق الاکمل، کہ زوج ثانی متمم ہو، پورا کرنے والا ہو حل ناقص کو شوہر اول کے لیے بطریق اکمل، بطریق اولا۔ تو جب وہاں پر کہ یہاں پر بالکل للوجوب عدم پا لیا گیا، وہاں پر وہ حل جدید کو ثابت کرنے والا ہے، تو یہاں پر بھی یہ حل جدید کو ثابت کرنے والا ہوگا۔ یہ جواب ہے امام شافعی کے اس اعتراض کا۔